پتا میرا قصور کیا تھا، میری آنکھ نیچی رہ گئی، میری خطا کیا تھی، آنکھیں چھوٹی رہ گئی، یا رب میرا قصور کیا تھا، جو قد تو نے بنایا ہے وہ تو تو نے بنایا تھا، لوگ ٹھکرا کے کیوں چلے گئے، اور تمہیں کیا لگتا ہے صرف غریب رویا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم جب غریب روتا ہے کسی کو خبر ہو نہ ہو، مدینے والے مصطفیٰ کو خبر پہلے ہو جایا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ ختم کرو یہ چلن، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن ایسے دیکھ کہ جس بیٹی کو دیکھا جا رہا کہ اس بیٹی کو بھی خبر نہ ہو۔ ہاں، ایسے دیکھو کہ جسے دیکھا جا رہا کہ اس بیٹی کو بھی خبر نہ ہو۔ اور ہماری ماں بہنیں اللہ معاف کرے، ہماری دعائیں یہ رہتی ہیں سجدوں میں، اللہ میری بیٹی کو ایسا گھر دینا جس میں یہ شہزادی بن کے رہے۔ اور جب پرائی بیٹی اپنے گھر آئے تو اسے ہم کتے کی اوقات برابر بھی عزت نہیں دیتے۔ اور یاد رکھو، عزت اسی کی بیٹی کو ملے گی جو دوسرے کی بیٹی کو عزت دے گا، یہ یاد رکھنا، ورنہ کوئی تعویذ تمہیں نہیں بچا پائے گا، کوئی وظیفہ نہیں بچا پائے گا جب تک تمہارے اپنے اعمال بہتر نہیں ہوں گے۔ اپنے اعمال، کچھ دن پہلے کی بات تھی، اخبار میں ایک بیٹی نے وہ نیوز دیکھی، ایک بیٹی نے زہر کھا کے مرنے کی کوشش کی، لیکن ہاسپٹل لے کے گئے، بچی بچ گئی، تو پوچھا بیٹی تم مرنا کیوں چاہتی تھی؟ اس نے کہا مجھے کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے کھا پی کے مجھ سے، میرے گھر والوں سے کہا کہ جا کے گھر جواب دیں گے۔ اس نے کہا ہم نے 3 دن انتظار کیا۔ سنیں، بیٹی کی زندگی بڑی نازک ہوتی ہے، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے کسی کی بیٹی کا دل نہ دکھے، کسی کی بیٹی کا دل نہ ٹوٹے۔ اس نے کہا آئے، اور کہنے لگے گھر جا کے جواب دیں گے۔ گھر جانے کے بعد ان لوگوں نے 3 دن کے بعد جواب دیا اور کہا ہمیں تمہاری بیٹی پسند نہیں۔ ہمارے گھر والوں نے پوچھا کیا کمی رہ گئی، تو یہ بات بتائی گئی کہ جب لڑکی چائے بنا کے لائی تھی تو ہاتھ سے اپنے اٹھا کے کفساس کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا۔ صرف اتنی سی بات پہ کسی کی بیٹی کو تم نے موت کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا؟ کون سا آسمان ٹوٹ پڑا تھا اگر بچی نے ہاتھ میں کپ لا کے نہیں دیا تھا؟ کون سی زمین پھٹ گئی تھی اگر بیٹی نے ساس کے ہاتھ میں کپ نہیں دیا تھا؟ خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کا تماشا نہ بنا، کسی کی بیٹی کو رسوا نہ کر، ورنہ تجھے نہیں پتا جب بیٹیاں رویا کرتی ہیں اور باپ ایک بار آنسو دیکھ لے پوری زندگی باپ رویا کرتا ہے، پوری زندگی باپ رویا کرتا ہے۔ یہ زندگی ہماری، تیرا ہی نیا رشتہ ہو گیا، کائنات میں کوئی حضور کی بیٹی جیسی بیٹی ہو تو لا کے دکھاؤ، علی جیسا کوئی مرد ہو تو لا کے دکھاؤ۔ مگر قسم خدا کی کتنی سادگی، آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ میرے حضور نے فرمایا علی خیر تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ گردن جھک گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ جو علی چاہتا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا علی ہم بتا دیں یا تم بتاتے ہو؟ علی صحابی تھے، وہابی نہیں، وہ جانتے تھے حضور دلوں کی خبر رکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ علی تم بتاتے ہو یا ہم بتائیں؟ یا رسول اللہ آپ جانتے۔ میرے حضور نے فرمایا علی تم جوان ہو گئے ہو۔ سنیں نوجوان جو اپنے باپ سے منہ لگا کے کہتے نہیں اپنی مرضی سے شادی کروں گا میں، سنو خدا کے واسطے کبھی جوانوں اپنے باپ سے یہ حق نہ چھیننا، اپنی ماں سے یہ خوشی نہ چھیننا۔ جانتے ہو جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ماں تب کہتی تھی اللہ بیٹا دے گا نا تو اپنی مرضی سے اس کے لیے چاند سی دلہن لے کے آؤں گی۔ جب تم آئے نہیں تھے اور جب آ گئے تو ماں نے کتنے سپنے سجائے ہوں گے، کتنے خواب ماں کی پلکوں پہ ہوں گے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج بندہ ماں سے کہے نہیں جی اپنی مرضی سے رشتہ کروں گا میں، ماں کہتی نہیں بیٹے ہمیں پتا ہے ہم دیکھیں گے۔ کہا نہ تم کیا جانو بیوی کیسی ہونی چاہیے، میں جانتا ہوں کیسی ہونی چاہیے۔ جس نے 2 گھنٹے کونے میں بیٹھ کے لڑکی سے بات کی ہے وہ جانتا ہے بیوی کیسی ہونی چاہیے، یہ جس نے 50 سال ایک بیوی کے ساتھ گزارے ہیں وہ جانتا ہے بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ سوچو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، ورنہ کبھی کبھی بزرگوں نے کہا تھا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ تمہاری 1 منٹ کی غلطی تمہیں صدیوں رلا سکتی ہے۔
اس لیے یہ فیصلے خود نہ کرنا. نوجوان کہتا میں نے دیکھ رکھی ہے, مجھے پسند جو میں اس سے کروں گا. ہاں لوگ سوال کرتے فون پہ, حضرت لو میرج جائز ہے اسلام میں؟ یہ کیا موقع پڑ گیا, کیوں پوچھا تو نے لو میرج جائز ہے کہ نہیں؟ تجھے بتاؤں نقصان کتنے بڑے ہیں. جتنے لو میرج ملتے ہیں ان میں مہینے 6 مہینے کے بعد یا تو لاش فریج سے نکالی جاتی ہے, یا تالاب سے اٹھائی جاتی ہے, یا کھیتوں سے نکالی جاتی ہے, یا لڑکیوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے, یا خود زہر کھا کے مر جایا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے باپ کی نہیں مانی ہے, اپنی چلائی ہے, اپنی مرضی کے مطابق نکاح کیا. کیا کہ اچھا ہوتا باپ کی مرضی سے نکاح کر لیتا. اگر لڑکی 19 بھی ہوتی تو قسم خدا کی 1% اس کے ساتھ خدا کی رحمتیں آ جاتی, تیری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی, آخرت بھی کامیاب ہو جاتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے نا آپ کی؟ تھکے تو نہیں ابھی؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ, اللہ سلامت رکھے. بس سنیں میری بات, میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا, بس جتنی دیر آپ سنیں گے نا انشاءاللہ اتنی دیر. اللہ سلامت رکھے. کسی بھائی نے پوری رات کا نام لے دیا. ہاں مجھے کل بھی جا کے, کل مجھے پٹنہ میں تقریر کرنی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس سنیں میری بات, میں عرض کر رہا تھا رشتے سوچ سمجھ کے کیا کرو, دیکھ بھال کے کیا کرو, اور کسی کا تماشا نہ بنایا کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آگے بیٹھے, حضور کے آگے سنیں, بیٹی والے بھی سنیں اور بیٹے والے بھی سنیں. حضور نے فرمایا علی جوان ہو گئے ہو, کیا ارادہ ہے, نکاح کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اتنا سنا حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ, میرے تو باپ بھی آپ ہیں, میرے سب کچھ آپ ہیں. حضور آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے علی کی مرضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر یہ نہیں کہا کس سے کرو گے, حضور جانتے تھے علی کیا نیت لے کے آیا ہے. حضور اپنی جگہ سے اٹھے نا, گھر کی طرف چلے, جبریل امین آ گئے. یا رسول اللہ کدھر جا رہے ہیں؟ بیٹی کے پاس. کیوں؟ کہ علی آیا ہے نا رشتے کے لیے. کہا پھر؟ کہ بیٹی سے اجازت لینی ہے. حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, رب نے فیصلہ فرما دیا ہے, علی کے لیے فاطمہ سے بہتر زمین پہ کوئی لڑکی نہیں ہے, اور فاطمہ کے لیے علی سے بہتر زمین پہ کوئی جوان ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا کریں نا, یہ رشتہ تو رب نے کر دیا ہے, آپ بھی کر دیں. حضور فرماتے ہیں جبریل معلوم ہے مجھے بھی. پھر فرمانے لگے کچھ امت کو بھی سبق دینا ہے, کچھ امت کو بھی سبق دینا ہے. سنیں بہت غور سے جو بات کرنے لگا ہوں, اور چینل والوں سے گزارش ہے جتنی بات ہو اتنی ڈالا کرو, ادھر کی پونچھ ادھر کی ناک نہ پکڑا کرو, بات پوری رکھا کرو, اور غور سے سنو میری بات. حضور نے فرمایا جبریل امت کو بھی سبق دینا ہے. گھر تشریف لائے, گھر تشریف لائے. مجھے بتاؤ حضور کیا نہیں جانتے؟ جب حضور مدینے سے ہم غلاموں کی محفل کو دیکھ سکتے ہیں تو حضور علی کے دل کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ بیٹی کے دل کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ اور بیٹی بھی کیسی بیٹی, فاطمہ زہرا جیسی بیٹی جو جیتی ہی حضور کو دیکھ کے ہو, جس کی زندگی حضور کی رضا ہو. اس سے مصطفیٰ کہتے ہیں پوچھنے جا رہا ہوں, مجھے بتائیے کہ ہم بھی کبھی بیٹی کی مرضی چاہتے ہیں؟ کبھی کوشش کی ہم نے بیٹی کی مرضی جاننے کی؟ جو جتنا بڑا زمیندار ہے نا وہ اتنا ہی بڑا ظلم کرتا ہے. جن لوگوں کو ناک کی بیماری ہوتی ہے نا, میری ناک کٹ جائے گی, وہ اتنے بڑے ظالم ہوتے ہیں. گئے, کوئی آ گیا, بھائی فلاں آیا ہے رشتے کے لیے, پدان کیا رہا ہے؟ پدان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. ٹھیک ہے بھائی, ناک رگڑ لائے تو پھر ہماری ہاں ہے. یہ رشتے ہو رہے, اس نے ناک رگڑی ہے تو پھر ہماری ہاں ہے. اور بچی سے بھی پوچھ تیری کیا مرضی ہے. لیکن جب بیٹے کے رشتے کرتے ہیں نا تو 6 بار کہتا بیوی سے پوچھنا, اس سے فلاں جگہ رشتہ کر کے آیا ہوں, اس کی کیا رائے ہے, فلاں جگہ رشتہ کیا, کیا مرضی ہے.
लड़का कह देता मुझे नहीं करनी है, रिश्ता कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल। क्यों? ये जानता है अगर इसकी आज बात ना मानी ये निकाह के वक्त भी नाराज हो सकता है, बारात से भी लौट के जा सकता है, वहां से भी भाग सकता है। इसलिए बेटे की हर बात मानी जाती है। बेटी से क्यों नहीं पूछा जाता? सिर्फ इसलिए कि बेटी बेटी हुआ करती है, वो कभी बाप के फैसलों को टाला नहीं करती है। बाप जब रिश्ते करके आता है कभी बेटी ये नहीं कहती है अब्बा बता तो सही जिसके हाथ में हाथ देने का फैसला किया है उसका रंग गोरा है या काला है, जिसके साथ तूने मेरी जिंदगी का बंधन जोड़ा है बता वो शराब पीता है कि जुआ खेलता है। कभी बेटियां ये नहीं पूछा करती है ए बाप जिसके साथ मेरी जिंदगी का फैसला किया है बता तो सही वो काना तो नहीं है, लूला तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है। और कितने रिश्ते ऐसे भी हुए हैं कि बेटियां तो बीए पास हैं लेकिन लड़के गूंगे थे। जब निकाह पढ़ाने की बात आई, जब बेटों से इजाजत की बात आई तो कुछ बोल ना सका। जब मौलवी इजाजत लेने गए बच्ची ने साइन किए, राइटिंग देख के कहा बेटी क्या तू पढ़ी लिखी है? बच्ची ने कहा बीए पास हूं। कहा बता तो सही अगर बीए पास है तो तूने गूंगे से रिश्ता क्यों कर लिया? इसके साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी? बच्ची की आंख में आंसू आए। उसने कहा मौलवी मैं भी चाहती थी मेरा हमसफर ऐसा हो जो अपने मन की बात मुझसे कह सके, मेरी जिंदगी का साथी ऐसा हो जो मीठी बोली बोल सके। लेकिन एक दिन मेरे बाप ने घर में आके कहा बेटी मैंने फला को जबान दे दी है लेकिन उसके बेटे की जबान नहीं है। कहा मौलवी जब बाप ने इतना कह दिया था मैंने बाप की जबान के लिए अपनी जबान कटवा दी थी, उसी दिन से बोलना बंद कर दिया था। मौलवी साहब जाइए निकाह पढ़ाइए। कहा बेटी तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? उसने कहा मेरी तो कट जाएगी जैसे कटेगी। अगर बाप की इज्जत चली गई तो ना बेटी जिंदा रह सकती है ना बाप जिंदा रह सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। सोच समझ के फैसले किया करो बेटियों के, पूरी जिंदगी का साथ होता है। हमें पता है कितनी बेटियां रोती हैं, हम जानते हैं कितनी बेटियों की आंख में आंसू होते हैं, कितने लोगों की बेटियां इस वक्त ऐसे जिंदगी गुजार रही हैं कि लोग कांटों पे इतनी मुश्किल से जिंदगी नहीं गुजारते। खुदा के वास्ते बेटियों के फैसले सोच समझ के करना, सोच समझ के फैसले करना। आज एक रस्म चली आ रही है बेटियों के गले काटने की रस्म। मैं ये नहीं कहता बेटी ने सही किया या गलत किया, किसी के साथ अगर उसका ताल्लुक था, मैं इसकी हिमायत नहीं करता कि किसी की बेटी किसी के साथ बाप की इज्जत उछाले। सबसे मनहूस है वो बेटी जो बाप की जिल्लत का सबब बनती है। ऐसी बेटी से कोई हमारा लेना देना नहीं, लेकिन बापों से भी गुजारिश है अगर आपकी बेटी आपके उसूल के खिलाफ हैं तो गला काटने का हक आपको नहीं है। ये जिंदगी खुदा ने दी है तो लेने का हक भी उसी को है। तुम्हें किसी की जान लेने का हक नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो जहन्नम में जलोगे। खुदा के वास्ते ये जो बड़ा जुर्म खुल गया है, एक जुर्म के बाद दूसरे जुर्म का दरवाजा खुला, कई बेटियों की गर्दनें बापों ने काटी। खुदा के वास्ते ये तस्वीर जमाने को ना दिखाओ कि इस्लाम के मानने वाले इतने कट्टर दिल होते हैं। तुम्हारी एक गलती पूरे मजहब को बदनाम कर सकती है। हां, अगर तुम्हारी बेटी से नहीं बनती, अगर वो राजी है निकाह कर दो, कभी सूरत मत देख, ये कर सकता है, मगर खुदा के वास्ते किसी की जान ना लेना, किसी की जान ना लेना। यह पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, जब तुम्हारे कदम बहकने लगे तो बाप की टूटी जूती देख लेना और सोचना इसने अपनी टूटी जूती में 10-10 पैबंद लगाए लेकिन कभी तेरे सर का दुपट्टा नहीं उतरने दिया। ये बाप भी चाहता तो तुझसे बर्तन धुलवा के पैसे कमवाता, लेकिन इसने दोपहरी में अपने वजूद से ज्यादा तो ईंटें उठाई लेकिन तुझे किसी के दरवाजे पर रुसवा नहीं होने दिया। आज तुझे लुकमा लुकमा करके बाप ने खिला के बड़ा किया। आज तेरी जिम्मेदारी बनती है बेटी मर जाना, लेकिन बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। यार बेटी की जिम्मेदारी है। अगर बेटियां ऐसा न कर सकी तो फिर सोचें खुदा को कौन सा जवाब देंगी, मुस्तफा को कौन सा जवाब देंगी। जरा सोचें और बेटियों को तालीम दो, इन्हें समझाओ
گھر جا کے بیٹیوں سے کہا کرو کہ کبھی تقریر بھی سنا کر تاکہ تیری زندگی میں انقلاب آئے۔ ہم نے اتنی بڑی LCDیاں لگا رکھی ہیں، ریموٹ پڑے رہتے ہیں، چینل پہ چینل بدلے جا رہے ہیں، ناٹک تماشے دیکھے جا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا لو، سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کی کتابیں دے دو تاکہ یہ سیکھیں کہ عورت کو اور بیٹی کو کیسے ہونا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے۔ بیٹیوں تمہاری عزت اتنی بھی سستی نہیں ہے جو ٹکوں کے اوپر بیچ دی جائے، اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ لوگ گوڑیوں کی لالچ میں تمہاری عزت کے سودے کر دیں، اتنی بھی سستی عزت نہیں ہے تیری کہ کوئی سونا دکھا کر کے تیری عزت لوٹ کے لے جائے۔ تجھے پتا ہے تیری عزت کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمتی عزت ہے، خدا کی قسم سوچ بھی نہیں سکتی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے کعبے تیری عزت اپنی جگہ ہے لیکن میرے امت کے مومن کی عزت بھی اپنی جگہ الگ مقام رکھتی ہے۔ خدا کے واسطے عزت کی حفاظت کریں۔ اور بیٹیوں سے گزارش ہے اگر تمہارا قدم بہکا تو صرف تمہاری رسوائی نہیں ہوگی، تمہارا باپ سماج میں نہیں چل پائے گا، تمہارا بھائی سر اٹھا کے نہیں چل پائے گا، تمہارے خاندان کے ماتھے پہ کالک لگ جائے گا۔ کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے نسلوں تک لوگ تمہیں کوستے رہے، نسلوں تک کوستے رہے۔ جی کیا ہو رہا جی؟ آج تو کوئی بات نہیں، اب تو یہ جدید دور آ گیا، کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں کوئی جملہ بولتے ہیں لوگ، ماڈرن دور ہے کہ لڑکی لڑکے اپنی مرضی سے مل رہے ہیں۔ ہاں جا کر کے دیکھو شرم آتی ہے جب کسی کیفے کے اندر ایک برقعے والی بیٹی کسی بغیرت کے ساتھ ہوتی ہے، شرم آتی ہے جب نقاب پہننے کے بعد بچیاں پارکوں میں جا کے گھوما کرتی ہیں۔ اور تم سے بھی گزارش ہے جب بچیاں اسکول نکلا کریں ان کے منٹ منٹ کا خیال رکھا کرو، کس وقت کہاں جاتی ہیں یہ پتہ رکھا کرو، کبھی بنا مرضی کے اچانک میں اسکول جا کر کے چیک کر لیا کرو۔ ہماری وہی بیٹی آنکھیں پھوڑ جاتی ہیں جو باپ کہتے ہیں مجھے بیٹی پہ بڑا وشواس ہے، ہماری بیٹی غلط قدم نہیں اٹھائے گی، اور مجھے بتا تو سکی تجھے بیٹی پہ اتنا وشواس ہے جس پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جاتا ہے، وہی بیٹیاں باپ کے منہ پہ کالی پوت کے جایا کرتی ہیں۔ بیٹیوں کو سمجھا کے رکھا کرو، ان کے ایک ایک منٹ کا خیال رکھا کرو۔ قسم خدا کی تمہیں یہ ڈگری پیاری ہے جو MA کرائے گی، MBBS بنائے گی، یہ ڈگری نہیں پوچھی جائے گی، اگر قیامت میں پوچھی جائے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی ڈگری پوچھی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ ہاں اللہ توفیق دے، بیٹیوں کی حفاظت کرو۔ سب سے مشکل مسئلہ اس وقت کا ہے تو بیٹیوں کی حفاظت ہے۔ ظالم ہمارے بچوں کو، بیٹیوں کو ایسے نظریں گاڑ کے دیکھ رہے ہیں جیسے بھوکا کتا مرے ڈھور کو دیکھا کرتا ہے۔ بچاؤ اپنے گھروں کی عزت ہے، چیلنج ہے تمہارے لیے۔ ہاں اگر سمجھتے ہو حضور کو قیامت میں منہ دکھانا کہ تو انتظام کرو، بیٹیوں کو سمجھاؤ، 5 منٹ بیٹھاؤ۔ پورے گھر کا نظام بھی تو تم ہی چلاتے ہو نا، گھر میں کس دن کیا بننا ہے، مہمان آئے تو کیا ہوگا، کہاں بٹھائیں گے، کہاں لٹائیں گے، کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، سارا نظام تم 365 دن کا چلاتے ہو۔ ایک بیٹی کو نہیں سمجھا سکتے بیٹھا کے ہم؟ سمجھائیے بیٹیوں کو، سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ ہماری شان ہے تو، فخر ہے ہمارا تو۔ ہم قسم خدا کی اس دن خوشی کے آنسو بہائیں گے جس دن عزت سے تو گھر سے رخصت ہوگی۔ یہ بتائیے انہیں، ورنہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ماڈرن دور ہے اور مولویوں کو تو پتہ نہیں کیا ہے، بولنے کی بیماری ہے۔ مولوی کو بولنے کی بیماری نہیں، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں آج بھی سائنس وہاں نہیں پہنچی ہے جہاں مصطفیٰ کی امت کا مولوی پہنچا ہوا ہے۔ ہاں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں، آج بھی سائنس وہاں نہیں پہنچی جہاں حضور کی امت کا عالم پہنچ گیا ہے۔ انہیں دقیانوسی سوچ والا نہ کہا کرو، یہ وہ بتا دیتے ہیں جو کچھ دن بعد ہونے والا ہوتا ہے، ہونے والا ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹیوں کے فیصلے بھی سوچ سمجھ کے کریں۔ نوجوانوں جب رشتہ دیکھنے ماں کو بھیجو نا تو مرضی ہے تمہاری، خوبصورتی دیکھو، لیکن ساتھ میں جب کہو نا چہرے کا حسن دیکھنا تو یہ بھی کہہ دیا کرنا ماں، جب اس کا ماتھا دیکھے نا تو یہ بھی دیکھنا اس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے کہ نہیں۔ جب وہ بات کرے اور تو اس کے الفاظ چیک کرے نا تو اس کی سانسوں میں دیکھنا کہ قرآن کی تلاوت کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں۔ ماں جب اس کو چلا کے اس کی چال دیکھے تو یہ بھی دیکھنا اس کا دوپٹہ حیا سے کہیں کاندھے سے سرک تو نہیں جاتا ہے۔ یہ دکھوا قسم خدا کی
ایسی بیٹیاں تلاش کر کے لاؤ، گود تمہاری ہوگی، آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا۔ لیکن شرط ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ آج ہماری قوم اتنی بٹ گئی ہے، اتنے جھگڑے ہو گئے، سب سے بڑی بڑی دیواریں نا ہماری قوم میں ہو گئی نفرتوں کی کھڑی، نفرتوں کی دیواریں۔ گراؤ یار ان دیواروں کو۔ کل تک کتنا اچھا ہوتا تھا، ایک بیٹھک میں 17 لوگ ایک حقہ پیتے تھے اور کسی کو کسی کی جھوٹن سے بیماری نہیں لگتی تھی۔ آج اگر پانی پینے بیٹھ جاؤ نا تو بندہ کہتا ہے ڈسپوزل لائیے، ایک گلاس میں ایک بندہ پیے گا، دوسرا نہیں۔ جب سے چھوت اچھوت آیا ہے تب سے بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا سور المومن شفاء، مومن کے تو جھوٹے میں بھی شفا ہوتی ہے۔ مومن اپنے آگے کا بچا کے کسی کو پلا دے تو دوسرے والے کو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی نفرتیں ہو گئی، آج بھائی بھائی ایک پلیٹ میں کھانے تیار نہیں، ایک دسترخوان پہ 4 بیٹھ کے کھانے تیار نہیں۔ کہاں چلے گئے ہمارے دن؟ دور بدل گئے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے، کیا خاک ترقی کی ہے؟ ایک جگہ حقہ دیکھا تو سب کے ہاتھ میں الگ الگ اتنی بڑی ٹپلی تھی کہ یہ کیا ہے کہ جس کی طرف نگالی پہنچے گی وہ اپنا وہ لگا کے پیے گا۔ اتنی نفرت